عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعة 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 الأجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات بلند آواز سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات ممکنہ حد تک بلند پڑھیں سب سے پہلے آج کی صفحہ ادا اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے پہلے دن سے اللہ کا دین اسلام ہے جناب آدم سے لے کر سرکار خاتم تک اور سرکار خاتم سے لے کے سرکار وارث تک دین ایک ہی ہے جس کا نام اسلام ہے اس کا نام تبدیل نہیں ہوا شریعتوں میں کچھ ناسخ آ کر کچھ احکامات کو منسوخ کرتے رہے لیکن دین اسلام ہی رہا کبھی نمازیں زیادہ تھیں پھر کم ہوئی کبھی روزے زیادہ تھے مگر پھر کم ہوئے دین بھی ایک ہی رہا دین کا بانی بھی ایک ہی رہا دین کا وارث بھی ایک ہی رہا اور 1,23,999 نبیوں نے مصطفیٰ کی وراثت بن کے زندگی گزاری یہ وراثت مسلسل انبیاء میں منتقل ہوئی اور لوگوں کو خبر نہ ہوئی کہ یہ وراثت کیا ہے لوگوں کو وراثت کے متعلق ہم نے بتایا جب ہم نے زیارت وارثہ پڑھی اور زیارت وارثہ پڑھ کے ہم نے بتایا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ اے آدم صفی اللہ کے وارث ہمارا سلام السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ اے اللہ کی طرف سے نجات دینے کے لیے نوحے پڑھنے والے نوح کے وارث ہمارا سلام سلامت السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ
اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا عیسیٰ ذبیح اللہ، اے اللہ کے ذبیحہ جو تیرے صدقے میں بچ گیا، اس کے وارث ہمارا سلام۔ السلام علیکہ یا وارثہ محمد الرسول اللہ، اے محمد الرسول اللہ کے وارث۔ السلام علیکہ یا وارثہ علی ولی اللہ، اے علی ولی اللہ کے وارث ہمارا سلام۔ اس کا مطلب ہے سب وراثت بن گئے، حسین وارث بن گئے، اور حسین 1.25 لاکھ انبیاء کی وراثت لے کے کربلا میں آ کے رکیے گا حسین 1.25 لاکھ انبیاء کی وراثت کربلا میں لے کے آ گئے، اور آ کے کربلا میں بتایا جس کی تلوار میرے خلاف اٹھے، میرے خلاف نہیں اٹھتی، اللہ کے خلاف اٹھتی۔ جو مجھ سے لڑنے آئے وہ مجھ سے لڑنے نہیں آتا، وہ اللہ سے لڑنے۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں۔ آپ جیئیں، بہت اچھا آپ نے سنا۔ یہ وراثت مسلسل چلی ہے، توجہ فرمائیے۔ یہ وراثت حسین کو اپنے بابا سے ملی ہے، حسین کے بابا کو اپنے بابا سے ملی۔ یہ جتنی صفات ہیں یہ ورثہ ہیں، جتنی صفات ہیں یہ ورثہ ہیں۔ نام بدلتے رہے، کردار ایک ہی رہا۔ کبھی کلونا محمد کی آواز آ گئی، کبھی زیر خدا ایک بزم سجی تو ایک ہی رشتے سے تعارف ہو گیا، ام فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اعلان ہو گیا کہ دین اسلام کے وارث صرف وہی ہیں جن کا رشتہ بطول سے ہے۔ اسلام کے وارث صرف وہی ہیں جن کا رشتہ بطول سے۔ بطول کے بابا ہیں، بطول کے شوہر ہیں، بطول کے بیٹے، یہی دین کے وارث ہیں۔ 2 بیٹے شہزادی کے، دونوں کا نام حسن۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دونوں کا نام حسن۔ اگر دونوں کا نام حسن نہ ہوتا تو جمع حسنین نہ ہوتی، تصنیف حسنین نہ ہوتی۔ حسنین کے معنی ہی 2 حسن ہیں، اور یہ جو حسین کے نام کے نیچے 2 نقطے ہیں یہ حسن کے احترام میں ہیں۔ یہ سلامت ہے، یہ جو حسین کے نام کے نیچے آپ کی زندگی سلامت ہے، یہ میرے مولا حسین کے احترام میں یہ 2 نقطے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے احترام میں رہا۔ سرکار ابو طالب کا احترام نبیوں کے سلطان نے کیا، نبیوں کے سلطان کی عزت سرکار ابو طالب نے کی۔ سرکار دو عالم کی عزت اللہ کی زبان نے چپ رہ کے کی۔ تیسرا گیا لسان اللہ نے خاموش رہ کے کی۔ لسان اللہ کی عزت حسنین نے سامنے خطبے سن کے، بابا کے سامنے بیٹھ کے خاموش رہے۔ یہ کردار مسلسل چلتا رہا۔ یہ کردار ابو طالب بنو ہاشم میں ختم نہیں ہوا۔ یہ اتباع، یہ اطاعت، یہ دین حنیف یہ ختم نہیں ہوا۔ ایک ہی دین رہا، ایک ہی پرچم رہا۔ جب دین اخیر تک پہنچا تو اللہ نے اس کا نام دین محمد رکھا، اور جب پرچم آخر تک پہنچا تو اس کا نام علم عباس رکھا۔ آپ سلامت ہیں۔ جب دین آخر تک پہنچا تو اس کا نام دین محمد۔ اللہ یا علی جان۔ پرچم عباس، علم عباس، یہ پرچم جو آپ نکالتے ہیں یہ شبیہ ہے۔
پرچم شبی، علم کی شبی ہے، علم نہیں، کیونکہ جب تک اصل نہیں آتا گزارا شبی ہاتھ میں ہے، شبی کے سوا کچھ نہیں ملے گا جب تک وارث نہ آ جائے۔ کعبہ بھی بیت المعمور کی شبی ہے، اور ہماری بنائی ہوئی شبیہوں کو بدعت کہنے والے ایک شبی کا طواف سم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے مل آئے ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں، ہماری ملاقات اللہ سے ہو گئی۔ یہ ساری شبی ہیں، یہ جو پرچم ہے یہ بھی شبی، یہ علم جو ہم نصب کرتے ہیں یہ شبی علم، علم پردہ غیب میں موجود ہے، وہ علم لہرائے گا، وہ علم لہرائے گا۔ آج بھی حسین کے روزے پر عباس کا پرچم ہے، اور بلندی بتا دوں عباس کے پرچم کی، سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین، کعبہ قوسین کے اوپر قدم محمد کے، محمد کے قدموں کے اوپر کندھے محمد کے، محمد کے کندھوں کے اوپر حسین کا وجود۔ حسین گئے کربلا میں، اسے معلّہ بنا دیا، معلّہ کہتے ہی اسے ہے جسے سر اٹھا کے دیکھا جائے، اور معلّہ جیسی سرزمین پر جس کو دیکھنے کے لیے بڑے سے بڑی ہستی کو بھی آنکھیں اٹھانا پڑے، اسے عباس کا پرچم کہتے ہیں۔ کوئی اتنی بلندی پر شبیر کا روزہ، میرے مولا عباس کا مزار، یہ پرچمیں یہ پرچم عباس، یہ شبیہ پرچم عباس، اس کے اوپر ایک ہاتھ، یہ کھلا ہوا ہاتھ، یہ بیعت طلب ہاتھ ہے، بیعت مانگ رہا ہے، بیعت کر نہیں رہا، جو بھی اس کے نیچے جھکے وہ بیعت حسین کرتا ہے۔ آپ یہ سلامت رہے، جو بھی اس شبیہ علم کے نیچے جھک جائے اس نے بیعت شبیر کی۔ یہ عام جھکنا نہیں ہے، علم کو جھکنا عام جھکنا نہیں ہے، گھروں پہ علم لگایا جائے شبیہ علم، پھر اس کا احترام ضروری ہے، اس کی عزت ضروری ہے، اس کی تحریم، اس کی تکریم، اس کی عزت وہ بڑی ضروری ہے۔ پھر نماز پڑھو تو علم کے نیچے، اور جب گھر کی طرف جاؤ شبیہ علم دیکھو تو بچوں کو پیار کرنے سے پہلے علم کو سلام کرو۔ آپ جی سلامت رہیں۔ پھر علم کو سلام کرو، اللہ صلی علی محمد۔ پھر پرچم عباس کو پہلے سلام، پھر گھر والوں سے کوئی بات، کیونکہ محافظ وہ ہے، وارث وہ ہے، مالک وہ ہے، بلکہ علم کے نیچے کھڑے ہو کے کہا کرو ہم کرایہ دار ہیں، گھر تیرا صدقہ ہے۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، ہم تو کرایہ دار ہیں، ہم تو تیری وفاؤں کے صدقے آج اس گھر میں موجود ہیں۔ اور یہ پرچم عباس پہ میں کیا کہوں، میرے گھر میں سب سے اعلیٰ جگہ وہی ہے جہاں علم لگا۔ میں جب بھی قرآن پڑھوں علم کے نیچے پڑھتا ہوں، اور میں نے علم کے نیچے قرآن پڑھ کے ایک مشاہدہ کیا، وہ دو مصروں میں سنا دیتا ہوں۔ علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب، علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب، وہ مجھ سے پہلے علم کو سلام کرتا ہے۔ آپ یہ سلامت رہیں، علم کے نیچے میں قرآن لے کے بیٹھوں جب، وہ مجھ سے پہلے علم کو سلام کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے پرچم عباس،
یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں، یہ شبیہ ہے، یہ بدر سے چلا ہے، کربلا میں آیا، بدر میں مصطفیٰ کے پاس تھا، مصطفیٰ سے علی کو ملا، علی سے حسن کو، حسن سے حسین کو، دوسری طرف کے نام بھی مجھے آتے ہیں، دوسری طرف بھی جھنڈا تھا بدر میں، اور وہ جھنڈا کہیں سے اترا نہیں تھا بلکہ کوئی اپنے ہی گھر سے اتار لایا تھا، جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، کوئی اپنے ہی گھر سے وہ جھنڈا اتار لایا تھا، لیکن یہ علم عباس ہے، اس کا نام علم عباس ہے۔ میں علم کی تعریف کیا کروں گا؟ میں نیاز حسین کا جو دل بجھا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا، تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا، آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں، جو دل بجھا ہو وہ بے آس بھی نہیں رہتا، تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا، کبھی سفر میں جو عباس کا عالم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی، آپ دیئے سلامت رہے، کبھی سفر میں کبھی سفر میں جو عباس کا عالم دیکھو وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا، جب علم اتنے معجزے کرتا ہے تو پھر وارث علم کے معجزے کیا ہیں؟ وارث علم کی کنیت ہے ابو الفضل، ابو الفضل کے معنی فضل کا باپ نہیں، فضیلتوں کا باپ، آپ جی سلامت رہیں، فضیلتوں کا باپ، یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے آئمہ اٹھ کے کھڑے ہوتے رہے۔ توجہ فرمائیے، میں لعنت بیچتا ہوں اس بندے پر جو میرے مولا عباس کے سید ہونے پہ شک کرے، ہاں جو مولا عباس کی عصمت پر شک کرے، میں اسے قابل لعنت سمجھتا ہوں، کیونکہ جسے بطول بیٹا کہے اس سے بڑا سید ہو نہیں سکتا، جسے سیدہ بیٹا کہے اس سے بڑا سید کائنات میں کون ہے؟ آپ جی سلامت، سب سے بڑا سید میرا مولا عباس۔ کون عباس؟ تعمیل حکم کروں، منزل قرآن دل کی دھڑکنوں کا توازن، مصدر وحی کا امین، سنونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار، معراج کے پردے سے کلیم اللہ کے آقا سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضہ پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، ثبوت الہیہ کا مظہر پیش ہے، ثبوت الہیہ کے مظہر سرکار حسن کا صبر، اور یزیدیت کے سامنے حسین کے انکار کا مظہر میرا مولا عباس، مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے ہوئے سید الساجدین کے سجدے، معبود کی حقیقت سے مزین زین العابدین کی عبادت، الراسخون فی العلم کے مصداق، سرکار باقر کا رسول، الرحمن علم القرآن کے مصداق، سرکار باجافر کا علم، باب مدینۃ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے، باب الحوائن سرکار موسیٰ قادم کی عطا، الراضی بالقدر والقضاء سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط سرکار تقی کا کرم، اور حقیقت علویہ اور حقیقت محمدیہ کے امتداد سرکار علی نقی کا جود، صبر امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے حسن عسکری کے لہجے کی حیبت، جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کی انگلی پکڑ کے چلے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ یہ سلامت رہے، علی کی انگلی پکڑ کے چلے، بڑی مہربانی، آپ کی میزبانی کا بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ کون عباس؟ جس کے علم کا پھریرا زمانے کی ہوا کی مخالف سمت میں لہرائے، جس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز
دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے۔ جو بندے ابھی نہیں سمجھے انہیں سمجھا رہا ہوں، سنگلاخ چٹانوں سے نکلتا ہوا پانی، مابین کناروں کے مچلتا ہوا پانی، ہاتھوں سے ہواؤں کے نکلتا ہوا پانی، اور ریت کے ذروں پہ پھسلتا ہوا پانی۔ چپ چاپ سداوار کی رفتار کو دیکھے رک جائے جو عباس کے کردار کو دیکھے۔ کیا بات ہے بھیا، کیا کہتے ہیں؟ رک جائے جو عباس کے۔ آپ نہیں ہیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش، آپ نے بڑا اچھا سنا۔ کائنات میں آئے تو زبان چوسی۔ 4 شعبان 26 ہجری جب عباس آئے، سب سے پہلے حسین آئے۔ حسین نے آ کے ہاتھوں پہ اٹھایا، بھائی کی تلاوت کی، آنکھوں نے آنکھیں دیکھی، عباس کی آنکھیں بند ہوئی، شبیر نے عباس کی پیشانی چومی، رخساروں کے سپاروں کی تلاوت کی۔ یار جیسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے، رخساروں کے سپاروں کی تلاوت کی، پھر اپنے سہاروں کو چوما، پھر اپنے سہاروں کو چوما۔ شبیر عباس اٹھا کے کھڑے تھے کہ علی آ گئے۔ علی نے کائنات کا خوبصورت ترین منظر دوبارہ دیکھا کہ ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ علی۔ شاباش شاباش، ایک بار پھر علی کے گھر میں محمد کے ہاتھوں پہ علی۔ کائنات کا خوبصورت ترین منظر دیکھا اور علی وقت روک کے کھڑے رہے۔ آؤ جی آؤ، بسم اللہ۔ علی وقت روک کے نعرہ تکبیر، کیا مسئلہ؟ نعرہ رسالت، خیریت ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ پیسے چاہیے، میں دیتا ہوں، خاموشی سے بیٹھو۔ یہ بیٹے مجلس کا ماحول ہوتا ہے، اس میں ایسے نہیں کرتے۔ یا علی یا علی۔ علی وقت روک کے کھڑے رہے، وقت رکا رہے، منظر بنا رہے، میں دیکھتا رہوں کہ ایک بار شبیر نے اپنے پہلو میں جنب اللہ کا احساس کیا، وجہ اللہ کا احساس کیا، صبغت اللہ کا احساس کیا۔ خیریت ہے؟ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں۔ ادھر آؤ میرے بھائی۔ اچھا ٹھیک، آپ جیئیں۔ بہت مارا یزید کی فوج نے عباس کو، اتنا مارا کہ پھر عباس کی قبر اتنی بنی جتنی 6 مہینے کے عسکر۔ آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے۔ جب عباس کے بازو کٹ گئے تو عباس اپنے گھوڑے کو یزید کی فوج کے درمیان لے گئے اور فرمایا، ہو جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو۔ جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں تیر آیا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار آئی اس نے تلوار ماری۔ پھر حسین آئے، حسین نے عباس کا سر زانوں پہ رکھا، عباس نے 7 بار اپنا سر زمین پہ مار کے کہا، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریب میرا سلام ہو۔ حسین عالم لے کے چلے، سکینہ کہتی ہے پیالے لے آؤ، انہیں زمین پہ پھینک دو، کیونکہ عالم آیا ہے، علمدار ماتم حسین۔
حسین